مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں وہ دن بھی دیکھنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے، مگر بہرحال اب مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چاہے ڈیرہ اسماعیل خان ہو، چاہے ٹانک ہو، چاہے بنو ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امارات اسلامیہ کا قبضہ بہت جلد ہو جائے گا۔ آپ بھی ان علاقوں کے اندر آپ کی پارٹی ہے، مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے مولانا صاحب کے معلومات ہم سے ذرا زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ ان سے قریب رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ جن علاقوں کا وہ بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ ان کا ڈی آئی خان کے وہ خود رہائشی ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کا کافی تجربہ ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ رات کو تو اب بھی یعنی جنوبی اضلاع میں حکومت جو ہے وہ حکومت کی نہیں ہوتی، حکومت رٹ نہیں ہوتی، یعنی پولیس تانوں میں شام سے اندر چلے جاتے ہیں، باہر ان کی حکومت ہوتی ہے، کرک کے سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کا یعنی لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا اور ان پہ یہ باور کرانا کہ یہ حکومت ہماری ہے، کیا کچھ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بتہ خوری ہو رہی ہے، لشکر کشی ہو رہی ہے، اپنے یعنی جو کچھ وہ رات کو کر لیتے ہیں، اور صبح جب سورج نکلتی ہے تو اس کے بعد حکومتی رٹ دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میں جنوبی اضلاع کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ یقین کریں کہ کسی بھی جگہ پہ صورتحال درست نہیں ہے، ہر جگہ پہ دہشت گرد موجود ہیں، لیکن دہشت گرد کیسے آئے، کیوں کر آئے، کس طریقے سے ری آرگنائز ہوا، اگر اس اعتبار سے وہ اعتماد میں ہمیں نہ لے اور ہم یہ نہ بتائیں کہ یہ کدھر آئے، کہ کون لے کے آئے، کس طریقے سے آئے، اب اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں 70,000 کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ نوٹس ہی نہیں لے رہے۔ کیوں پنجاب میں دہشت گرد نہیں ہے؟ دہشت گردوں کا کوئی عقیدہ، مذہب یا قوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پنجابی دہشت گرد ہیں، لیکن پنجاب میں دہشت گرد ہیں، تو پنجاب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب سے یعنی شجاع جو کہ ان کے وزیر تھے وہ شہید ہوئے، تو ہمارے یعنی شہباز شریف صاحب نے جو کہ وزیر اعلیٰ تھے، اس نے کہا کہ ہم تو دہشت گردوں سے کہتے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو کیا اس سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے؟ جب ان کی تنظیمیں بھی ہو، وہ کام بھی کر رہے ہوں، تو صرف پختونخوا میں یا زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں لوگوں کا خون بہا کے اور یہ بہانہ کر کے کہ دہشت گردی ختم کر رہے ہیں، اور پنجاب میں ان کو پنپنے دے رہے ہو، تو دہشت گردی کہاں ختم ہوگی؟ مگر میاں صاحب جو آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کا نام لیا ہے، اب دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی گھر ہے، تو علی امین گنڈا پور صاحب جو اس وقت آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، کیا وہ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ان علاقوں کے اندر بھتہ خوری بھی ہو رہی ہے، پھر رینسم بھی لیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے؟ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رات کو حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ تو ایسی متنازع بات اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتا کہ چونکہ جو دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ رہی یہ بات کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ نبھانے میں ناکام رہے ہیں، وہ اس طریقے سے میدان میں آتے نہیں ہیں، اور اب تو بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے جو الزام لگایا ہے، تو اس الزام کو تو ان کو دھونا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کا یعنی بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام گنڈا پور آرگنائزیشن، یعنی دہشت گرد اس کا نام ہے۔ جس طریقے سے پنجابی طالبان ہیں، اسی طریقے سے گنڈا پور طالبان ہیں، اور جو 40,000 لوگ آئے ہیں وہ بھی ان کا حصہ ہے۔ تو یہ تو اگر وہ کہہ رہے تو تحقیقات کے بغیر بات ہو، ان کو نہیں روکا جائے، اس کی بات ہی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ پھر میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا کوئی سیریس یعنی ہم سیریس ہیں؟ ہم سچ مچ میں دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم امن کا قیام چاہتے ہیں کہ نہیں ایک بار پھر خون بہایا جائے؟ تو ہم تو 40 سال سے مر رہے ہیں، آخر کوئی ہمیں تو سنیں، ہماری تو یعنی نسلیں تباہ ہو گئی، بالکل ہم تو یہاں پہ ہماری یعنی بازار ویران ہو گئے، ٹرائبل بیلٹ جو کیپسٹل بیلٹ ہے وہ تو رو رہے ہیں۔ ایک ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا 100 ارب سالانہ ان کو دینا ہے، ایک پائی نہیں دی،
3% ہم NFC ایوارڈ میں ان کو دیں گے, وہ ایک پائی نہیں دی. ہم نے الٹا ان کے بازاروں کو مسمار کیا, ان کو حجروں کو تباہ کیا, وہ IDPs بن گئے. کس کا اعتماد ہے؟ یہ ہوا میں تو تیر نہیں چلایا جا سکتا کہ کوئی باہر سے کہہ دے, یعنی کوئی سی پیک کے حوالے سے ہمیں بات کر دے تو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. تو ان کو کیا عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا کہ کیوں ہونا چاہیے, کیسے ہوگا؟ جی بالکل. اور پھر جب امریکہ چاہے کہ اب تو افغانستان میں ہمیں ضرورت ہے اور وہاں پہ تو ایک آپریشن ہونی چاہیے اور ان سے مقابلہ ہونا چاہیے, تو پاکستان کو پھر سے استعمال کرے گا. تو پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دہشت گردی کے مارے ہوئے ہیں, تعلیم تباہ ہو گئی, یعنی ہماری معیشت تباہ ہو گئی, سیاست تباہ ہو گئی. اس کے لیے ہم اگر مل بیٹھ کے بات نہیں کریں گے اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آخر ہمیں کس قبلے میں کی طرف منہ کرنا ہے, کس طرف ہمیں جانا ہے, اگر یہ بات ہم نے نہیں کی تو ایک بہت بڑی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم تو بتا رہے ہیں, کوئی سنے تو سنے, نہ سنے تو تباہ تو ہم ہیں, لیکن اس دفعہ سارے پاکستان کو لپیٹ میں لیا جائے گا. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بات نہیں کی تھی.